بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت پر خاوند کے حق کا بیان۔ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یہ سبب اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور بے سبب اس کے جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرمانبرداری کرتی ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے تو خاوند وہ رات اس سے ناراضی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی ریت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امیر اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اس طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی اپنی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو علی طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ تنور پہ روٹی وغیرہ پکانے میں مصروف ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا ہو کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔